الحمد للہ رب العالمین المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وإترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله یہ تو کیا عشق بازار بنی جی تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں کئی جنگل کہنے پیندے نے کئی دوزخ لگنے پیندے نے جڑا عاشق ہو کے سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں اور کچھ سمجھنا اے لوکاں نوں سونا قادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں تے خالی جاندا ودا وار بھی نہیں لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم و بذات صدور ہے دلوں کے راز جاننے والا ہے ستار العیوب ہے غفار الذنوب ہے ہوائیں بھی اسی کتابیں فضائیں بھی اسی کتابیں زمین کے ذرے بھی اسی کتابیں جناب موجوں کی روانیاں بھی اسی کتابیں کوس قضا کے رنگ بھی اسی کتابیں یہ روشنیاں یہ چاشنیاں یہ دھنک کے رنگ سب اسی کی غلامی کر رہے ہیں اور زمین کے ذرے بھی اسی کی غلامی میں انسان کو چاشنیاں بانٹ رہے ہیں اور جناب من انسان اس پر زندگی گزار کے زمانے کو بتا رہا ہے کہ عزت ہے تو میرے خدا کا صدقے برکت ہے تو میرے خدا کا صدقے روشنیاں ہے تو میرے خدا کا صدقے اور سارے جڑ جائیں تو کائنات سے پوچھا جائے اے کائنات تیرا وقت کیا ہے تو کائنات کہتی ہے تو نے نہیں سنا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کائنات کا وقت یہ ہے کہ کائنات کو محمد عطا کر دیے گئے درود ہو نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء مرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہیں کائنات کی سبحان اللہ وہ مصطفیٰ جو رونق ہیں کائنات کی وہ مصطفیٰ جو عزت ہیں کائنات کی وہ مصطفیٰ جن کے صدقے ہوائیں فضائیں اپنا رستہ بدلتے ہیں جناب تم کہیں بھی چھپ جاؤ اور چھپ کے ایک دفعہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جاؤ ہوائیں مدینے والے کو بتائیں گی سونیا فلاں محلے میں فلاں جگہ پہ آج ایک عاشق نے تجھے یاد کیا ہے اس لیے تو شاعر کہہ گیا نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چار اگر کن درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جناب صدیق اکبر کی
صداقت کا اپنا رنگ ہے، جناب سیدنا عمر فاروق کی عدالت کی اپنی چاشنی ہے، جناب عثمان غنی کے حیا کا اپنا لطف ہے، جناب حیدر تاجوں والے کی مشکل کشائی کا اپنا رنگ ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں، یہ کوس و قضا کے رنگ، یہ بحر تلاطم، یہ موجوں کی روانیاں ساری ایک طرف، اور کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے بلال کا بخت ایک طرف۔ سونیا پہلے تو اذان کعبے کو دیکھ کے دیا کرتا تھا، آج کس کو دیکھ کر اذان دوں؟ تو مصطفیٰ نے کہا اب کعبے کا کعبہ جو آ گیا ہے، اب کعبے کی سمت کو چھوڑ، مدنی تاجدار کے چہرے کو دیکھ کے رب کی اذان بلند کرتا جا۔ تیری اذان جیسی بھی کوئی اذان نہیں ہوگی، تیری نماز جیسی بھی کوئی نماز نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ ہو کی معرفتیں، یہ دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سب سے پہلے آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آج کسی دنیا داری کے کٹ میں شامل نہیں، آج آپ رب کو بتانے آئے ہیں، اے ربا تیرا احسان کے محمد دیا ہے، تیری کرم نوازی کے محمد عطا کیا ہے، تیری مہربانیاں کے محمد عطا کیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کائنات ساری کی ساری ایک طرف، مصطفیٰ کے نالینوں کا مل نہیں اتارا جا سکتا۔ کائنات کی روشنیاں ایک طرف، کائنات کی عزتیں ایک طرف، اور میرا ڈھولن ماہی ایک طرف، میرا عربی تاجدار ایک طرف۔ عزیز من، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، میں نے رات بھی ایک جگہ عرض کی، کہتے ہیں کہ ایک صحابی سے میں روایت کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے تھے نا تو لوگ آرزو کرنے لگ جاتے تھے کہ یہ رخ ہماری طرف مڑ جائے، یہ رخ ہماری طرف آنے لگ جائے۔ تو مصطفیٰ صحابی فرماتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے چھوٹے ملتے تھے نا تو مصطفیٰ کریم ان کے چہرے پر ہاتھ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں جب میری باری آئی تو مصطفیٰ کریم نے دونوں ہاتھ رکھے، میں نے کہا میرے اوپر مستی ساری ہو گئی۔ کہا مستی کیا تھی؟ کہا ایسے لگ رہا تھا کہ ساری رات یا تو مصطفیٰ نے کسی عطر فروش کی دکان میں اپنے ہاتھوں کو جناب عطروں میں ڈوبے رکھا ہے، ارے مشکمبر کی کستوری ایک طرف، محمد کے دستے شفقت کی خوشبو ایک طرف۔ یاد رکھے اگر کوئی گل خوشبو دے رہا ہے تو یہ گل کا کمال نہیں ہے، یہ محمد عربی کا کمال ہے، اس لیے کہ رب نے قرآن میں فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تم بھاگنا چاہو تو بھاگو، تم دوڑنا چاہو تو دوڑو، تم مرنا چاہو تو مرو، تم جینا چاہو تو جیو، یہ تمہاری مرضی، پر رب کہتا ہے سورج کی روشنی لینی ہے تو اطاعت مصطفیٰ کی کرنی ہوگی، چاند کی روشنیوں سے برکت لینی ہے تو غلامی مصطفیٰ کی کرنی ہوگی۔ ارے دستار کے ہر پیج کی تعظیم ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ جناب من، جس کو محمدی نوکری ہی نہ کرنی آتی ہو کبھی اس کو اپنا راہبر نہیں ماننا چاہیے۔ جناب من، تو تمہیں جو تاریخ بتائی گئی، کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ ان کا تو بستر بھی نہیں تھا، کھجوروں کے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے، جناب کوئی ظاہری مال بھی نہیں تھا، لیکن میں عرض کروں مصطفیٰ کا وہ فقر اپنا بالجبر تھا، مصطفیٰ اپنی مرضی سے جناب من اس ٹاٹ کے بستر پر سویا کرتے تھے۔ ارے مصطفیٰ وہ ہیں جب پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے دیکھا کعبے کے بت گرنے لگ گئے ہیں، جناب باہر نکل کے دیکھا تو آسمان میں روشنیاں برس رہی تھی، جب آسمان میں روشنیاں برس رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ ایک اس روشنی کی مرکز گاہ ہے تو آگے بڑھتے گئے۔ جناب من، منطق کا اصول ہوتا ہے، دھواں دلالت ہوتا ہے آگ لگنے کی، دھوئیں کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہیں آگ جلی ہے، کہیں روشنیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں میں عبداللہ کے گھر
کی طرف بھاگا، روز بڑی بے باکی سے داخل ہوا کرتا تھا، لیکن آج جب داخل ہونے لگا تو میرے دل میں ایک حیا آ گیا۔ جب حیا آیا تو میں نے اپنی جوتیاں اتار کے اس گھر میں داخل ہوا۔ یاد رکھیں ابراہیمی وہ ہے، آدم کی اولاد وہ ہے، آدمیت کا فخر ہے محمد، آدمیت کی وجہ ہے محمد، آدمیت کی زینت ہے محمد، آدمیت کی روشنی ہے محمد۔ ارے تم تو بچیوں کو درگور کر کے انسانیت ختم کرنا چاہتے تھے، میرے رب نے مصطفیٰ بھیج دیا، مصطفیٰ مسکراتے گئے، آدمیت کی روشنی پاتی گئی، کائنات کی روشنی پاتی گئی۔ جناب من عبداللہ کہتے ہیں آج میں اپنے جوتے اتارنے پر مجبور ہو گیا، جب آگے بڑھا تو دیکھا کیا ہے، کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ نور دائنے بائنے سے نہیں آ رہا، میرا پوتا جو آمنہ کی گود میں ہے اس کے نور کا عالم یہ ہے۔ چاند کی چاشنی بھی ختم ہو گئی، سورج کی رونقیں بھی ختم ہو گئی، اور زمانہ دیکھنے لگ گیا یہ کون سا ذی وقار آ گیا ہے، یہ کون شاہ سوار آ گیا ہے۔ عزیز معاملہ آگے بڑھا، جب بات پھیل گئی نا، انہوں نے کہا آج ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کے خدا نے بیٹوں کی عزت بڑی بڑھا دی، کیونکہ بیٹیوں سے تو سارے نفرت کرتے تھے، جب ان کو وہ مل گیا جو اس کے مشتاق تھے تو سارے کعبے کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ آج ہم اپنے بچوں کا نام اپنے خداؤں کے نام پر رکھیں گے تو عزیز من کوئی کہے میرے گھر بیٹا ہوا، کوئی کہے میرے گھر بیٹا ہوا، کوئی کہے میرے گھر بیٹا ہوا، سارے اکٹھے ہوتے گئے، مجمع بنتا گیا۔ تم کہتے ہو میلاد سجانا کہاں لکھا ہے؟ ارے رب نے پورے مکہ والوں کو کعبۃ اللہ کے گرد اکٹھا کر کے بتایا انتظار کرو، ابھی عبد المطلب اپنے چاند کو لے کے آئے گا۔ تمہارے بیٹوں کی شوخیاں ایک طرف، محمد کا حسن ایک طرف۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ جناب من جب ساروں نے یہ پسند کر لیا کہ ہم اپنے خداؤں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں گے، تو مصطفیٰ کریم کے دادا جان جو کہ دین ابراہیمی پر تھے، عزیز من سوچنے لگ گئے سارے اپنے سجن کو راضی کر رہے ہیں، میں کس کو راضی کرا؟ کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہوئی کعبے کی جناب کنڈیاں خود کھڑکنے لگ گئی۔ عزیز من جس کعبے کو آج بھی تم پتھروں کا در و دیوار سمجھتے ہو اور عاشق کے لیے وہ نور کی جگہ اس لیے ہے کیونکہ رب نے کہا ہے یہ میرا گھر ہے۔ ارے گھر تو رب کی ہر جگہ ہے، لیکن اس گھر کی نسبت یہ ہے کہ اس گھر کو سرداری مصطفیٰ نے عطا کی۔ جناب سارے جب مکہ کی وہ کنڈیاں کھڑکنے لگ گئی تو سمجھ آ گیا جناب عبد المطلب کو کیا میرا اس کے اندر جانا ضروری ہے۔ جب اندر گئے تو باہر آ کے نکلے، کہا یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات سنو، تم نے اپنا نام رکھ دیا، کوئی کہتا ہے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے میں نے اس کے نام سے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا، کوئی کہتا ہے مجھے یہ بہت اچھا لگتا، کہتا ہے میں نے اس کے نام سے اپنا نام رکھ دیا۔ جب عبد المطلب آئے تو انہوں نے کہا اے قریش والو، اے مکہ والو، اے بنو ہاشم، سن لو کہ تم میں عبداللہ کا بیٹا محمد آ گیا ہے۔ اپنے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، نہ ایسا نام سنا نہ ایسی چاشنی سنی۔ عزیز من مورخین لکھتے ہیں جب جناب عبد المطلب نے محمد نام کر کے مصطفیٰ کو بلند کیا، سورج اپنا سر چھپانے پر مجبور ہو گیا۔ سورج کہتا ہے میری روشنیاں بڑی ہیں، پر نور تو مصطفیٰ کی غلامی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، نور تو مصطفیٰ کی غلامی کر رہا ہے۔ عزیز من جب بات مکے کے ارد گرد پھیل گئی تو پھیلنے کے بعد حلیمہ کو بھی پتہ چل گیا، تو جیسے وہ مائی یوسف کے دور میں اٹی لے کے چل دی تو جناب اپنی اونٹنی لے کے مکہ کی طرف رجوع کر دیا۔ لوگ امیروں کے پاس جائیں،
یہ غریبوں کے پاس جائے، غریب کہیں تمہاری ڈاچی بھی دودھ نہیں دیتی، تمہارا کمال بھی کوئی نہیں ہے، تم کیسے ہمارے بچوں کی کفالت کرو گی؟ تو اتنے میں عبد المطلب جناب کو لے کر حاضر ہو گئے تو مصطفیٰ کریم نے مسکرایا۔ جناب من مائی پاک فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کریم نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا نا، تو میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو مصطفیٰ مسکرا اٹھی، کہتی ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کائنات کی ساری روشنیاں ایک طرف، محمد کے چہرے سے نازل ہونا والا نور ایک طرف۔ جناب اپنے اس نامولود محمد کو ان کے حوالے کر دیا۔ جب حوالے کیا تو انہوں نے گود میں لے کے ڈاچی کا، حلیمہ پاک نے ڈاچی کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب عزیز من جاتے ہوئے سارے تیزیوں میں، جاتے ہوئے سارے جناب شوخیوں میں ہمیں فلانا بادشاہ اپنی اولاد دے گا، فلانا سردار اپنی اولاد دے گا۔ واپسی میں لوگوں کو اپنی سرداریاں بھول گئی۔ جب وہ ہاجرہ، جب وہ مائی پاک حلیمہ کے اس بیٹے کو، اس چاند کو دیکھتی تو کہتی بات سمجھ میں نہیں آئی، عرب والوں کو کیا ہو گیا ہے، قریش والوں کو کیا ہو گیا ہے، ہماری طاقتوں کو نہیں دیکھا، ہمارے مال کو نہیں دیکھا، اس بڈڑی کو اپنا لال دے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن مائی پاک نے جب اپنی ڈاچی چلانے کی کوشش کی، ڈاچی چلنے لگ گئی۔ اب محمد پاک ڈاچی پر سوار ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد عرش پر جائیں، عرش مستیاں کرتا ہے، محمد فرش پر آئیں، فرش مستیاں کرتا ہے۔ اور یہ ڈاچی کی کیا مجال تھی کہ تاجدار انبیاء اس پر سوار ہو گئے۔ عزیز من لوگ کہتے ہیں ہاجرہ روح کہاں سے بچایا ہے؟ پہلے تو یہ چلتی نہیں تھی، اب تو یہ دوڑ کے اپنے پتن پر پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا ہمیں نہ دیکھو، جو لے کے آئی ہوں اس کو دیکھو۔ یہ کمال حلیمہ کا نہیں، یہ کمال اس محمد کا ہے۔ یاد رکھو محمد وہ ہے جن کے صدقے حلیمہ کی کلی میں نور آ گیا اور عاشقوں کے دل میں سرور آ گیا۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، وقت اپنے نکارے بجانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جناب من مصطفیٰ کریم اتنے سونے تھے کہ سونے کے مان ٹوٹ گئے کہ ماہی اتنا سونا ہے، دل بروں کی دل بریاں ختم ہو گئی کہ سونا اتنا سونا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جن کے دلوں پر سمن بکمن فہم لا یرجعون کے پہرے لگے تھے، جب وہ محمد کو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے نبوت اور چیز ہے، حسن اور چیز ہے، شان اور چیز ہے، جناب رخ مصطفیٰ کی رنگتیں اور چیز ہے۔ جناب من ایک صحابی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ایک دن مصطفیٰ کو سرخ دھاری والی قمیض پہنے ہوئے دیکھا، وہ کہتا ہے مجھے ایسے لگا چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی ہے اور محمد کا حسن بازی لے گیا۔ جناب من ملا علی قاری قصیدہ بردہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اگر خداوند رحیم رحم فرماتا تو مصطفیٰ کے اسم کا نور اگر دنیا میں حقیقی طور پر معجزن کر دیتا تو آپ فرماتے ہیں کوئی مردہ نہ رہتا جو مصطفیٰ کے نور کے صدقے کھڑا نہ ہو جاتا، کوئی غافل نہ رہتا جو مصطفیٰ کے نور کے صدقے جناب روشنیاں بکھیرنے لگ جاتا۔ فرمایا کفر کے تالے مصطفیٰ کے نام سے ٹوٹ جانے تھے، حسن تو بات کی بات ہے۔ تو عرض کی معاملہ کیا ہوا؟ مصطفیٰ کے خدا نے آپ ہی بتا دیں کیوں مصطفیٰ کے چہرے پر اتنے پردے ڈالے رکھے؟ انہوں نے کہا رب زمانے کو کہنا چاہتا تھا یہ میرا عشق ہے، میں نے وہ آنکھ بنائی نہیں جو مصطفیٰ کے پورے کا پورا حسن دیکھ لے۔ ارے اے لوگو جو تم کو عطا کی ہیں تم ان پر مان کرو کہ تمہیں محمد نظر آ رہا ہے۔ فرمایا لوگوں نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھا کیا بات تھی کہ
یوسف کو دیکھ کے سارے اپنے ہاتھ کٹاتے تھے، غش کھا کے گر پڑتے تھے۔ محمد پاک کو دیکھ کے ایسا عمل کیوں نہیں ہوتا تھا کہ مصطفیٰ جب خاموش رہتے تھے تو کبھی بار ہیبت طاری ہو جاتی تھی، لوگوں کو ایسے لگتا تھا کہ جاہو جلال مصطفیٰ کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ لیکن ام عائشہ فرماتی ہیں، جناب ام المومنین فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں میرا مصطفیٰ جب بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ موتیوں کی مالا چڑھ رہی ہے اور کائنات کے سارے حسن ایک طرف محمد کا کلام بازی لے کے جا رہا ہے۔ جناب عاشقوں کا یہ اصول ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ عرض کیا کہ جناب ایک صوفی فرماتے ہیں جس کو عشق طلاق دے دینا اس کی ساری حیات عدت میں گزر جایا کرتی ہے۔ آج خوشیوں کا دن ہے، آج آمینہ کے لاڑے کا دن ہے، فجر ہو رہی تھی، آوازیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سند یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، جناب یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے، سرکار کی آمد کی باتیں ہو رہی تھی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج 1400 صدیوں بعد عاشقوں کو چاہ چڑھے ہوئے ہیں، اس دن کا عالم کیا ہوگا جب رب نے مصطفیٰ کو آمینہ کے بدن سے اس دنیا میں بھیجا ہوگا۔ یاد رکھے کائنات اور کائنات کی ساری عزتیں، کائنات کے سارے مذہب ایک طرف، محمد کا عشق بھی بازی لے جاتا ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ شب اسراء کے دولے کو محمد کہتے ہیں، دلوں کے سرور کو محمد کہتے ہیں، زبان کی چاشنی کو محمد کہتے ہیں، ارے روح کی رنگت کو مصطفیٰ کہتے ہیں، حسن کی نزاکت کو محمد کہتے ہیں، جناب چہرے کے نور کی دلالت کو محمد کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہمارا چہرہ بڑا بے نور ہو گیا ہے، نمازیں بھی بڑی پڑھتے ہیں، سجدے بھی بڑے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی بڑی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جن کی کنڈی مصطفیٰ کے عشق نے کھڑکائی نہ ہو، جناب من رب کہتا ہے اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ جان فائدہ دے گی۔ فائدہ کیا دے گا؟ کہا اس دن فائدہ قلب سلیم دے گا۔ تو عرض کی سونیا قلب سلیم کیا ہے؟ تو میرے مرشد بول اٹھے، کہا قلب سلیم یہ نہیں جو آپ زمزم سے دھلا ہو، قلب سلیم یہ نہیں جو نمازیں پڑھ پڑھ کے پاک کیا ہو، قلب سلیم یہ نہیں جو رکوع کر کر کے کمال حاصل کیا ہو، کہ قلب سلیم زکوٰۃ دینے والے کا بھی نہیں ہوتا، قلب سلیم حج کرنے والے کا بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا سونیا عقدہ کھول دے، کہ جس کے دل میں مصطفیٰ بس جائے رب اس کے دل کو پاکی عطا کرتا ہے، اور جب محمد کو اس دل میں بسا کے رب کی طرف لے کے جائے، رب کہتا ہے دنیا کو چھوڑے اس دل کو میری بارگاہ میں پیش کر دو۔ دل وہ خوبصورت چیز ہے جس کو جس طرف ڈالیں گے اس طرف ڈھل جائے گی۔ جناب من اس کو اگر سرکار کی آمد کے نعروں میں ڈالیں گے تو جناب من آپ کو یہ ہوائیں گرم نہیں لگیں گی۔ آج کیا بات ہے، سورج بڑی نرمی نرمی سے چمک رہا ہے، آج کیا بات ہے ہوائیں اٹکیلیاں کر رہی ہیں، آج کیا بات ہے کہ رات لوگوں کو نیند بھی نہیں آئی، سوئے بھی نہیں ہیں، صبح جاگنا ہے، لیکن آج حشاش و بشاش ہے۔ یاد رکھیں کچھ لوگ ٹیکا لگا کے جان بناتے ہیں، کچھ لوگ روٹی کھا کے جان بناتے ہیں، کچھ لوگ جناب کسی یار کے پاس جا کے اس کو کہتے ہیں یار چائے تو پلا، آج جسم میں بڑی درد ہے، محبوب کی باتیں بھی ہوں اور ساتھ میں چائے بھی ہو تو بندہ تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ یار نے دوستی کا کیا خوب انداز نبھایا ہے۔ آج فخر والے ہو کہ نور محمدی چمکا ہوا ہے، آج عزت والے ہو، رب مہربان ہے۔ میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی سیادت کی قسم، سید ہونے کی قسم، آج جولیاں اٹھا لو، آج ان سے مانگ لو، رب معجزن ہے۔ ارے جس کا ماہی آنے والا ہو، جس کا دل پر آنے والا ہو، اس کا سونا آنے والا ہو، چاشنیاں اس کا مقدر، رقص اس کی زندگی، جناب من مستیاں اس کا مقدر۔ یاد رکھیں آج دلوں کا حال ایسا ہے، اس وقت حال کیا ہوگا جب مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے ہوں گے۔ تو بات تھوڑی آگے بڑھائیں، جب مصطفیٰ کریم اپنے
حجرے سے نکلا کرتے تھے نا تو لوگوں کو وقت کا پتہ ہوتا تھا، لوگ اکٹھے ہو کے مصطفیٰ کریم کے حجرے کی طرف نظریں گاڑ دیتے تھے۔ ارے کیا علم، جناب کوئی شخص وہاں سے یہاں تک آئے، ہر بندے کی نظر کا مرکز ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ وپاریوں کے دیس میں ڈیرا لگانا بڑا مشکل ہے، وپاریوں کے دیس میں قبلہ ڈیرا لگانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وپاری تو ساری کاٹ چھانٹ جانتے ہوتے ہیں، ادھر منافع کا حد ذرا کم ہوتی ہے۔ وپاریوں کے دیس میں جناب من وپار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں، جنہوں نے ہاشم جیسے چاند کو دیکھا ہو، عبد المطلب جیسی روشنی کو دیکھا ہو، عبداللہ جیسے نور کو دیکھا ہو، حسن تو اس زمین کا مقدر بن گیا تھا۔ جب ماہی آتا ہوگا تو لوگ رقص کرتے ہوں گے، دلوں کو جناب دل کے پھپھولے اٹھ جاتے ہوں گے کہ مصطفیٰ جب نکلا کرتے تھے کبھی دیکھتے تھے زلف کیسے ہلتی ہے، آنکھ کیسے چمکتی ہے، علم نشرہ کا سینہ کیسے آتا ہے، قدم کیسے بڑھتے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان جب قدم آگے بڑھتے تھے باوقار لوگوں کے وقار مدفون ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے وقار ہمیں تو بڑھا دیا ہے، پر ہمارا وقار یہاں تک ہے، جب محمد آ جائیں ساروں کے وقار دفن ہو جایا کرتے ہیں۔ جناب من دنیا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ جس جگہ مال و جان کی قیمت چند روپے ہوں وہاں زندگی گزارنا بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اے بنی نو انسانیت اتنی خوش کیا ہے، اے بنی نو انسانیت اتنی مرتب کیوں ہے، اے بنی نو انسانیت اتنی خوشبودار کیوں ہے۔ کل عاشق کہتا ہے تم سمجھتے ہو کہ صرف سرکار کی خوشبوئیں مدینے سے آتی ہیں، تو وہ کہتا ہے جس کے دل میں بستے ہوں سرکار کی خوشبوئیں اس سے بھی آ جایا کرتی ہیں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا حسن تمہارا اپنا ہے، گلوں کی شوخیاں اپنی ہیں، گلوں کی رنگتیں اپنی ہیں۔ کہا یہ بھی مصطفیٰ کی خوشبوؤں کے صدقے ہیں۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہر سید کا حیا اس وجہ سے نہیں کہ وہ جناب سیادت والا ہے، مال والا ہے، زر والا ہے۔ ہر سید کی سیادت اس لیے ہے کیونکہ اس کے رگوں میں محمدی خون جاری ہے۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہوں جب خون جاری ہو جایا کرے، علماء تشریف فرما ہے جناب من وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، وضو جب ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے جب تک خون رکے نا۔ جناب غالب کہتا ہے رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو لو کیا ہے۔ ارے وہ سید ہوتا ہی نہیں جو محمد کی غلامی کرنا نہ جانے۔ یاد رکھو تم سر پہ کفن باندھو یا نہ باندھو، ہر سید اپنے سر پر کفن باندھے ہوئے ہیں۔ جینا ہے تو سرکار کے صدقے، مرنا ہے تو سرکار کے صدقے۔ ارے تمہارے کفن کو کوئی میلا نہیں کر سکتا کہ جس کفن کو سہارا مصطفیٰ کا عطا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میری گفتگو چند ہی لمحوں کی رہ گئی۔ عزیز من ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں پاس موجود تھے تو ایک عرابی آ گیا۔ عرابی نے عرض کی یا رسول اللہ جی آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کب پورا کریں گے؟ مصطفیٰ نے کہا خوش ہو جاؤ، بشارت دیتا ہوں کہ وعدہ پورا ہو گیا۔ کا سرکار وہ سمجھا کہ سرکار مذاق کر رہے ہیں، تبا آزمائی فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سرکار آپ نے پہلے بھی کہا تھا لیکن ماما فیملی آگے نہ بڑھی تو مصطفیٰ کریم کی ایک رگ یہاں دونوں بھوؤں کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ عاشق کہتے ہیں جب وہ پھولتی تھی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا اب خدا کا جلال صرف عرش پر نہیں ہے، محمد کے چہرے میں سما چکا ہے۔ عزیز من جب وہ
ابری تو ہم ڈر گئے، آج تو اکیلے ہیں، بچانے والا صدیق بھی کوئی نہیں، فاروق بھی کوئی نہیں، عثمان بھی کوئی نہیں، علی بھی کوئی نہیں، حسن بھی کوئی نہیں، حسین بھی کوئی نہیں، بلال بھی نہیں، آج تو بچانے والا کوئی نہیں ہے، کیسے ماہی کو منائیں گے، کیسے ڈھولن کو راضی کریں گے، کیسے عربی تاجدار کو راضی کریں گے؟ تو مصطفیٰ کریم نے کہا ایک پیالہ لے کر آؤ۔ مصطفیٰ کریم نے وضو کیا، پیالے سے پانی نیچے جناب دوسرے پیالے میں گرتا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مصطفیٰ کی لب جنبش ہوئی، ارے جو جلال میں بھی لوگوں کو نواز دے اس کو محمد کہتے ہیں، جو غصے میں بھی کئیوں کی نسلیں سوار دے اس کو محمد کہتے ہیں۔ جناب وہ صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ نے کہا اب یہ مائع مستعمل جو میں نے استعمال کیا ہے اب اس کو پی لو۔ کہا ہم دونوں نے جب پیا تو کہا ماجرا کیا ہوا؟ کہا ماجرا یہ ہوا جب ہم پانی مصطفیٰ کے بدن کی نسبت کا پیتے گئے تو آنکھیں ایسے لگتی تھی کہ جیسے جنت کا نظارہ کر رہی ہیں۔ اوپر دیکھتے تھے تو جناب عرش نظر آتا تھا، نیچے دیکھتے تھے تو تحت الثری نظر آتی تھی۔ بات سمجھ میں آئی، جو پانی مصطفیٰ کی نسبت رکھ لے وہ عرش کا دیدار کروا دیتی ہے، جو دل مصطفیٰ کی نسبت کروا لے وہ جناب پیر عرفان میں بہتا سن بعد میں ہوتی ہے، دیدار مصطفیٰ پہلے عطا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آواز، سونے کی آواز، شیخے کی آواز۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اصول کے بنا حصول ممکن نہیں، تم اپنے حصول تک نہیں پہنچ سکتے جبکہ اصول کی زندگی نہ گزارو۔ تو جناب من عاشقوں کا یہ اصول ہے، ماہی چلتا جائے تو پیچھے چلتے جائیں، ماہی زلف سفارے تو اس کو دیکھے تکتے رہنا۔ اور شاعر کہتا ہے میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ عاشقوں غور تو کرو، یہ گندا اور سرکار کا میلاد، یہ اجڑا اور سرکار کا بسایا ہوا۔ یاد رکھیں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج صبح سے پہلے ہم اجڑے ہوئے تھے، آج محمد کے جشن میں آ گئے، رب نے ہمیں بھی بسا دیا ہے۔ آج کلیاں مانگنی ہے، کلیاں مانگ لو، آج اولاد مانگنی ہے، اولاد مانگ لو، آج شان مانگنی ہے، شان مانگ لو۔ ارے رحمت الہی کا کوئی پیمانہ نہیں۔ کہتا تو مجھے رحمان سمجھتا ہے، میں ارحم الراحمین ہوں، تو مجھے کریم سمجھتا ہے، میری کریمی کی حد بڑی وسیع ہے۔ یاد رکھیں آج وہ سخی سخاوت کر رہا ہے، آج وہ رحمان رحمانیت کی صفتیں بلند کر رہا ہے۔ میں سارے جھنڈے دیکھ رہا ہوں آج سبز ہو گئے ہیں، لیکن ایک جھنڈے جو رب نے لگائے ہوئے ہیں جب یہ چلتے ہیں تو کہتے ہیں صلی علی نبینا، صلی علی شفیعنا، صلی علی کریمنا، صلی علی طبیبنا، صلی علی حضورنا، صلی علی جاننا۔ عزیز من مصطفیٰ وہ ہیں ان کی محبت سے کبھی تم پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ بعض اوقات کوئی حفظ کا فتویٰ لگاتا ہے تو کوئی نواسط کا فتویٰ لگاتا ہے۔ آج جشن کا سما ہے، جو لگانا ہے لگا لو۔ ہم جیسا صحابہ کو کوئی نہیں مان سکتا، ہم جیسا اہل بیت کو کوئی نہیں مان سکتا۔ اور یاد رکھیں جب تک تمہارے لولو کا وارث محمد نہ ہو جائے تم سب کچھ ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ارے کلمہ اگر نام کا پڑھنا ہوتا تو مدینے میں کوئی پڑھ گئے، رب کے مصطفیٰ نے کہا ان کو کلمہ فائدہ نہیں دے گا، اگر کوئی فائدہ دے سکتی ہے تو محمد کا عشق فائدہ دے گا۔ جناب میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ مصطفیٰ کریم نے جناب ابو ہریرہ کو کہا نا کہ جب مدینوں میں منادی کر دو کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا میں مصطفیٰ اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ عزیز من جناب عمر نے ہلکی سی چٹوکی لگائی، پکڑ کر مصطفیٰ کریم کے پاس لے گئے۔ یہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے کہا بات تو میں نے ہی کی ہے، بات تو سچ ہے، میرا خدا کہتا ہے بشارت دے دو، میں بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں۔ آج خوشیوں کی بشارت دے رہا ہوں کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، مصطفیٰ کریم کے عدل کرنے والے نے فرمایا اے سونیا یہ سن کے
کہیں ان صفوں میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو مصطفیٰ کریم نے کہا بات اے عمر آپ کی بھی ٹھیک ہے لیکن رحمت للعالمین کی بھی ٹھیک ہے۔ جناب من عزت کا معیار ہے محمد، عشق کا معیار ہے محمد، روشنیوں کا معیار ہے محمد۔ آج جب آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے ہواؤں میں الگ مزہ ہوگا۔ ارے 1400 صدیوں بعد اگر رب نے آج بھی ہواؤں کو تازہ کر رکھا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب من تھوڑا سا سرکار پر درود بھیجتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔